السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارا 10 کا دوسرا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش کے وقت ہی مومن اور منافق کے رستے الگ ہوتے ہیں۔ جو سچے دل سے اللہ کے لیے نکلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو دین کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ عمل، قربانی اور استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، انالیسس کرتے رہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ مال کی محبت حد سے زیادہ رکھنے والوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بتا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دے دیں انہیں دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں، پھر اسے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب چکھو مزہ اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں اور مال کو صرف اس لیے جمع کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ اس آیت کا نزول ایک خاص موقع پر ہوا، لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں کہ کیا ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہے، چاہے وہ سونا یا چاندی کی صورت میں ہے، کیا ہم نکال رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ نازل فرمائی ہے جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر لفظ کنز استعمال ہوا، جس کا مطلب وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اور جو عذاب یہاں بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی خوفناک ہے۔ اور سونا چاندی کو تپایا جائے گا، جس سے ان کے چہرے جو ہماری عزت کی علامت ہوتے ہیں، پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کا تم جمع کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، جس کے ماتھے پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قانون ہے۔ اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مال کی محبت کی آزمائش بھی ہے، کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز سے آزمایا جاتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اور اللہ کا حق ہے یہ، کیا ہم نکال رہے ہیں اس کو؟ آیت نمبر 54 اسے منافقین کے صدقات کی عدم قبولیت اور نماز میں سستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اس آیت کو صرف ہم منافقین کے لیے نہ لیں، اس آیت کو ہم اپنے لیے بھی لیں کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور جو ہم صدقات اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 54، اور ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ وہ سستی دکھاتے ہیں، اور یہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس میں تو منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں ہے، کیا ہم کفر تو نہیں کر رہے؟ کفر و فسق یعنی وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے، ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ کیا آج ہمارا حال ان سے مختلف ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس طرح وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی رضا مل جائے اس سے؟ اور نماز میں سستی، نماز ہماری کیسی ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم ایک نماز سے اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم اذان سنتے ساتھ ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اندر اندر ادا کر لیتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں
کیا ہم رغبت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف جاتے ہیں، یا بس مارے باندھے اپنا فرض نبھانے کے لیے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ضروری ہے۔ منافق کی نماز کے بارے میں ابن القیم کے 6 نکات، ہم ان 6 نکات کی روشنی میں اپنے آپ کو اپنا انالیسس کریں کہ کیا ہم یہ تو نہیں کر رہے۔ نماز کے لیے آتے وقت سستی کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ میں ان لوگوں میں شمار مت کرنا۔ نماز کو آخری وقت تک ٹالتا رہتا ہے، پھر جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے جیسے ٹھونگے مار رہا ہو، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ باجماعت نماز سے پیچھے رہتا ہے اور تنہا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز میں خاص طور پر سستی دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کے لیے طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور منافقین کے برعکس ان کا کیا رویہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی راحت سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے، اہل خانہ کی خدمت کرتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا فوراً سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے بلال اذان کہو اور ہمیں نماز کے لیے راحت پہنچاؤ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا کہیں منافقانہ رویہ تو نہیں ہے۔ صرف نماز میں ہی اپنے آپ کو چیک کر لیں، اور صدقات میں یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ کن کن لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ بے شک زکوٰۃ تو وہ ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم پر مقرر کارکنان کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، اور گردنوں کی آزادی کے لیے، اور ان کے لیے جن پر مالی بوجھ آ گیا ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اور یہ سارے مصارف بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک زکوٰۃ تو ہے ہی فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم پر مقرر کارکنان کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، اور گردنوں کی آزادی کے لیے، اور ان کے لیے جن پر مالی بوجھ آ گیا ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 8 مصارف ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد آیت کے آخری حصے میں فرما رہے ہیں یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، فریدتم من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کہ ان 8 مصارف کے اندر زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کے جیسے میں نے بیان کیا کہ 8 مصارف جو ہیں جہاں 8 لوگوں کو 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی مخصوص لوگوں کو دی جائے گی، نہ کہ ہر کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین زکوٰۃ کا مال کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دینی۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ ایسے غریب لوگ جو کسی معذوری یا کسی اور وجہ سے کام کاج نہیں کر سکتے اور اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ ضرورت مند جو محنت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی آمدنی اتنی کم ہے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اب زکوٰۃ کے عاملین کون ہیں؟ وہ سرکاری یا غیر سرکاری افراد جو حکومت یا اداروں کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی، تقسیم اور حساب کتاب پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور مؤلفت قلوب
جو دل جوئی کے لیے، یعنی ایسے غیر مسلم یا نو مسلم جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو یا جن کی مدد سے اسلام کا دفاع ممکن ہو۔ اب غلاموں کی آزادی کے لیے، ایسے غلام یا قیدی جو اپنی آزادی کے لیے مالی مدد کے محتاج ہوں۔ پھر مقروض افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ افراد جو شدید مالی مشکلات میں گرے ہوئے ہوں اور قرض ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے اور حق کی سربلندی کے لیے، جیسے جہاد، اسلامی دعوت، دینی تعلیم و تربیت یا کسی اور شرعی مقاصد کے لیے خرچ کرنا۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ مسافر۔ کون ہوتا ہے مسافر؟ ایسا مسافر جو دوران سفر اپنے مال سے محروم ہو جائے اور اپنی منزل تک پہنچنے یا ضروری اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کوئی پیسے نہ ہوں اور وہ پھر وہ مدد کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام محض ایک مالی مدد کا نظام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کی ترقی ہے اس میں، اور دینی بیداری اور غربت کے خاتمے کا ایک مکمل نظام حیات دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور بتا دیا کہ ان کے علاوہ اور کسی کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ کتنا کلیئر پیغام ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ کسی اور نے اس نظام کو قائم نہیں کیا سوائے اللہ کے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ منافقین سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف گپ شپ اور دل لگی کر رہے تھے۔ فرمائیے کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے؟ اب کیا کرتے تھے منافق؟ ان کا رویہ کیا تھا؟ مسلمان تو وہ تھے نہیں، کیونکہ ایمان تو ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں تھا، تو وہ جب بھی کوئی آیت آتی تو ہنسی مذاق چہمگوئیاں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول اور محفلوں کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ آیت ان کو بے نقاب کر رہی ہے کہ یہ لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہیں، صرف ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا۔ جب بھی ان کو موقع ملتا تو وہ کیا کرتے؟ اللہ کے دین کا، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے۔ تو اس بارے میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے تو یہ فوراً بہانے کر رہے ہیں کہ ہم تو صرف گپ شپ اور دل لگی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رویوں کو کفر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی سورہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے منافقین کے نواق کو کھول کر بیان کیا اور ان کو رسوا کیا۔ اور آج کے دور میں اس آیت کی اہمیت کیا ہے کہ کچھ لوگ دینی احکامات، اسلامی شاعر یعنی داڑھی، پردے، نماز کا، قرآن کا اور دیگر چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑی دین والی بنتی ہے، بڑے پردے والی بنتی ہے، یا آدمی ہے تو اس کے لیے داڑھی رکھ لی، اتنا اب پہلے کیا کرتا تھا اب کیا کرتا، یعنی کہ یہ سارے رویے ہمارے معاشرے میں اب تک چل رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کردار کو جو بے نقاب کیا، وہ کیوں کیا؟ وہ ہمارے لیے کیا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کیا، کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے رویے تو نہیں اس بات کے بارے میں بتا رہے کہ ہم بھی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دین کا مذاق بنانا کسی صورت پسند نہیں ہے، اور دین ہرگز بھی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ، رسول، قرآن یا کسی بھی دینی احکام کا مذاق اڑائے گا تو وہ سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، اور یہ رویہ کفر کا رویہ ہے۔ اس طرح کے لطیفے بنا لیتے ہیں لوگ اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں، اور آپس میں بیٹھ کے گپ شپ اور دل لگی کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقات دینے والے اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی تنقید کرتے ہیں جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے اور جو تھوڑا سا صدقہ دیتے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یہ آیت منافقین کے ایک اور رویے کو بتا رہی ہے اس کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کے صدقات اور خیرات کا مذاق اڑاتے تھے. جب کوئی مالدار صحابی بڑی رقم صدقہ کرتے تو یہ تانے دینے کے لیے کہتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور جب کوئی غریب صحابی اپنی محنت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے کچھ صدقہ کرتے تو کہتے کہ اس تھوڑے سے مال کا کیا فائدہ ہوگا. یہ واقعہ جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. اس وقت اعلان عام کیا گیا تھا کیونکہ تبوک میں لوگوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، اور جہاد پر نکلنا جو تھا وہ فرض عین قرار دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نکلو، چاہے تھوڑا مال دو یا زیادہ دو، اور سب نکلو. اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جائیں گے اور اپنا نصف مال لے کر آ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول. تو منافقین نے اس موقع پر دونوں طرح کے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. ایک اور صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے سارا دن محنت کی اور مٹھی بھر کھجوریں صدقہ کے لیے لے کر آئے تو ان کا مذاق اڑایا کہ اس سے کیا بنے گا جنگ کے لیے، یہ اتنا قلیل چیز سے کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اٹھا کر جو مال جمع ہوا تھا جنگ کے لیے سب سے اوپر رکھ دی کہ اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کریں گے چاہے ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو. اور کیا مسلمانوں کو ظاہر کرایا کہ جو حقیر چیزیں تم لے کر آئے ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حساب دینا ہے، یہ باتیں وہ بتائے گا، اور نیتوں کے حال صرف وہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور دردناک عذاب ان کو ملے گا. اب آیت نمبر 91 اور 92 میں جو جنگ کے لیے جانے کے لیے وسائل نہیں رکھتے تھے اور معذور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رخصت دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی گناہ کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان پر جو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جہاد میں جانے کے لیے جبکہ وہ اخلاص رکھتے ہوں. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اخلاص. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے نیک لوگوں پر کوئی الزام، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک اس آیت میں مخلص مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی کہ جو حقیقی معذوری تھی، جن کی بیماری کی وجہ سے کوئی معذوری تھی یا وسائل کی کمی تھی تو وہ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کو بڑا افسوس تھا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آنسوؤں سے روتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بری الذمہ قرار دیا کیونکہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے، ان کی نیت بھی خالص تھی اور ان کے دلوں میں جہاد کی تڑپ موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے عذر کو قبول کیا اور ان پر کوئی گرفت نہیں کی. اور دین اسلام کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے معاملات میں رخصت دیتے ہیں، اور اسلام کی یہی خوبصورتی جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نماز میں بھی رخصت دیتے ہیں، کتنا بڑا ایک عمل ہے، دین کا ستون ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے رخصت ہے کہ اگر بیماری ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، اور پھر سفر میں ہو تو قصر کر لیں، اور پھر جب آپ جنگ کے لیے گئے ہیں جہاد کے لیے تو اس میں ایک رکعت پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس قدر مہربان ہے. پھر روزے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دے دی، کہا یہ ہے کہ ایام معدودات، چند دن نے گنتی کے کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کوئی چھوڑے گا بغیر کسی عذر کے تو اس کے اوپر اس کا انجام بھی بتایا ہے، لیکن رخصتی بھی دی ہے. کتنا محبت اور کتنا پیار اللہ تعالیٰ کا ان ساری چیزوں میں نظر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کے لیے رمضان کے روزے بعد کے دنوں میں پورے کرنے کا کہہ دیا. پھر زکوٰۃ میں بھی رخصت ہے کہ اگر کسی کا مال نصاب تک نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے. اور پھر حج میں رخصت ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے یا مالی یا جسمانی تو حج بھی فرض نہیں ہے. اور جہاد میں بھی رخصت دے دی. اتنا بڑا عمل جو جنت میں سیدھا لے کے جاتا ہے، آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر بھی جو ہے وہ رخصت دے دی کہ اگر بیمار ہو اور وسائل نہیں ہے، معذور ہو تو رک سکتے ہو، لیکن دل کی تڑپ پر اجر لکھ دیا.
ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اور ہم نے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آئے، یعنی کہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، غزوہ تبوک کی، جو لوگ نہیں آئے تھے، تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آئے، مگر ہم جس وادی میں بھی چلیں گے، جس گھاٹی میں بھی اتریں گے، وہ اجر میں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ انہیں صرف عذر نے روک رکھا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی شخص کے اجر کو، اس کو اجر سے محروم نہیں کرتے اگر اس کے پاس سچی تڑپ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور رستے میں وفات پا جائے تو اللہ قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا اجر لکھ دیتا ہے، اور ایسا ہی اجر عمرہ اور جہاد کے ارادے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کا، اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اور ہمیشہ نیت کو خالص رکھنا ہے، اور دنیا کی بجائے آخرت کو مقدم رکھنا ہے، اور ہمیشہ نیکی پر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی نیکی کا موقع دیتے ہیں تو اس پر ثابت قدمی دکھانی ہے، اور دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا۔ جو آیتیں ہم نے آج پڑھی اس کے مطابق کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہیں بھی کوئی دین کے حوالے سے کوئی ایسی نامناسب بات ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جھگڑا آپس میں الفت رکھنی ہے، کیونکہ جھگڑا جو ہے وہ ناکامی اور کمزوری کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچے دل سے اور اخلاص سے خرچ کرنا ہے، نیکی کی تڑپ رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادے پر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو زکوٰۃ کے مصارف ہم نے پڑھے آج، ان سب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں، اور پھر اس کے بعد عمل میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سچائی کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور نفاق اور سستی اور دنیاوی محبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور آخرت کا اجر سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کی نظر صرف اور صرف آخرت پر ہوتی ہے، اور ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، اور دین کے لیے ان کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے۔ اور پھر یقیناً جب ہم اللہ سے ملیں گے، ان سارے رویوں کے بعد جب ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بہترین جزا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔